السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو بیک مائی چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ تو کیسے ہیں سب لوگ؟ آئی ہوپ فلی کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز میں مجھے بہت سپورٹ کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کیا، لائکس کیے اور اچھے اچھے کمنٹس کیے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے میری بہت ہی زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ کچھ میرے بہن بھائیوں نے برے کمنٹس بھی کیے اور جس سے میرا بہت زیادہ دل دکھا اور میں ہرٹ ہوئی، اور مجھے لگا کہ مجھے ولاگز نہیں بنانے چاہیے، لیکن دو چار ایسے کمنٹس تھے جنہوں نے میرا دل دکھایا، اور باقی اتنے سارے کمنٹس جو تھے نا میرے بہن بھائیوں کے، مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزائی دی انہوں نے، اور مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں آگے ولاگ بناؤں۔ جب میں نے وہ کمنٹس دیکھے نا جو برے کیے ہوئے تھے لوگوں نے کہ آپ رونا دھونا بند کریں، تو اگر آپ دکھی ہیں تو ہم کیا کریں، تو پھر میرا دل بہت دکھا۔ میں نے کہا میرا کام نہیں ہے یہاں یوٹیوب پر آنا اور ولاگز بنانا اور اپنی جو ہے نا لائف کو شیئر کرنا۔ ایک میری بہن کا کمنٹ تھا کہ یہ رونا دھونا بند کریں اور ولاگ پہ فوکس کریں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کو میرا جواب یہ ہے، میں نے اس کو اسی ٹائم بھی کمنٹ میں دیا تھا کہ اگر آپ کو میرے ولاگ اچھے نہیں لگتے تو زبردستی تو نہیں ہے نا، میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ زبردستی میرے ولاگ دیکھیں اور آپ آئیں۔ آپ جس کا دل کرے، جس کو میرے ولاگ اچھے لگیں وہ دیکھیں، جس کا نہیں دل کرتا تو زبردستی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک میرے بھائی کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ جی اگر آپ دکھی ہیں تو ہم کیا کریں، میں کیا کروں۔ میں نے پھر اس ٹائم میں تھوڑی مذاق کے موڈ میں تھی، تو میں نے اس کو کمنٹ کا رپلائی دیا کہ آپ جھومر تاڑی کریں، خوش ہو جائیں۔ ایک دو اور کمنٹس بھی ایسے تھے جن سے میرا دل دکھا۔ پھر میں نے سوچا کہ بس آگے ولاگ میں نہیں اپلوڈ کروں گی۔ میں بڑا امیدوں کے ساتھ یوٹیوب پر آئی تھی اور میں کافی ٹائم سے محنت کر رہی ہوں، اتنے عرصے سے کر رہی ہوں، اور میرے 2-3 چینل جو کہ نہیں چلے ان پر بھی میں نے بہت زیادہ محنت کی، اور وہاں پہ مجھے کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ مطلب کہ آپ کے پاس اگر اچھا کیمرہ ہے، اچھی لوکیشن ہے اور بہت کچھ دکھانے کو ہے، پھر تو آپ وہاں کامیاب ہو سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ اگر آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے نا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے کافی ٹائم سے کوشش کی کہ شاید میں کچھ کر پاؤں، شاید میں کچھ کر پاؤں، لیکن ناٹ پاسبل۔ اگر آپ دنیا کے آگے اپنی سٹوری شیئر کرتے ہیں نا، ایک دو چینل میں نے دیکھے ان کے پاس نہیں اچھے تھے کیمرہ رزلٹ بھی، اور مطلب کہ ان کے پاس نہیں اتنا خاص تھا کہ وہ دکھا سکیں، اور پردے میں رہ کر وہ کر رہی تھیں اور ساتھ میں اپنی سٹوری شیئر کر رہی تھیں، تبھی وہ ان کے ویوز بھی آ رہے تھے اور تبھی وہ کامیاب بھی ہوئیں۔ تو میں کافی ٹائم سے پوزیٹیو کنٹینٹ ڈال رہی تھی، لیکن میرے پاس آپ کے سامنے کیمرے کا رزلٹ ہے اور اتنا خاص کچھ نہیں ہے میرے پاس دکھانے کو۔ تو میں پوزیٹیو کنٹینٹ ڈال رہی تھی، لیکن مجھے اس وجہ سے شاید کامیابی نہیں ملی تھی وہاں دوسرے چینلز پر۔ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی ویورز کے ساتھ جو ہے نا اپنا مسئلہ شیئر کروں، اپنی سٹوری شیئر کروں، ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرسٹ لے اور میں کامیاب ہو سکوں۔ تو اس وجہ سے یہ میں نے کنٹینٹ ڈالنا شروع کیا۔ میری ایک بہن نے پتہ نہیں بھائی نے کمنٹ کیا ہوا تھا، بعض اوقات ان کے نام بھائیوں والے ہوتے ہیں لیکن وہ آگے سے لیڈیز ہوتی ہیں، تو انہوں نے کمنٹ کیا کہ یہ رونا دھونا بند کریں، کس کو رو دھو کر دکھا رہی ہیں اور سنا رہی ہیں، کوئی ادھر آپ کے سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ تو جی میری سسٹر، ایسے رونا دھونا کسی کو بھی نہیں آتا، آپ تو رو کر دکھائیں۔ اگر آپ خوش ہیں، آپ کے اپنے گھر میں خوش ہیں، آپ کو کوئی کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، تو آپ کو بالکل بھی رونا دھونا نہیں آئے گا۔ یہ بلا وجہ وہ کہہ رہی ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ بلا وجہ رو دھو رہی ہیں، تو بلا وجہ میری بہن رونا دھونا تو کسی کو بھی نہیں آتا۔ آپ خوش ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، تو کیسے آپ کو رونا آئے گا بتائیں مجھے۔ اگر کسی کو اندر سے لگی ہو نا، اندر سے وہ زخمی ہو اور اندر سے اس کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں نا، تو وہی انسان رو سکتا ہے، اور ادروائز کسی کو بھی ایسے رونا دھونا نہیں آتا۔
میں کہتی ہوں اللہ کرے ایسا دن کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے جو دن میں دیکھ رہی ہوں یا میں نے دیکھے ہیں اور میں نے سہے ہیں، اور اللہ نے مجھے ہمت دی ہے کہ یہاں تک میں آ کر پہنچی ہوئی ہوں۔ میرے جیسی اگر کسی کے ساتھ بھی گزرے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ گزرے، تو یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جتنے ٹف حالات میں نے دیکھے ہیں نا، اور میرے اپنوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور ہر طرف سے مجھے ٹھوکریں لگی ہیں، تو میں کہتی ہوں کوئی لڑکی ہوگی جو برداشت کر کے ہمت کر کے آگے جاتی ہوگی، ورنہ میرے جو ہے نا لائف میں ایسے موڑ بھی آئے ہیں کہ میرا دل کیا ہے میں خودکشی کر لوں، تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی۔ لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچا، میں پڑھی لکھی تھی، میں نے یہ سوچا کہ نہیں، کہ آپ خودکشی کیوں کرو گی، آپ پڑھی لکھی ہو، پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، یہ سوچ کر پڑھی لکھی تھی، یہ مجھے پتہ تھا کہ خودکشی حرام ہے، تو اس وجہ سے میں رکی۔ ادروائز میرے معاملات ایسے ہو چکے تھے، اور اللہ کا شکر ہے پہلے سے تو اب بہتر ہیں، لیکن پھر بھی پریشانیاں یہ ہیں کہ بچے ہیں اور گھر اپنا نہیں ہے، رینٹ کا گھر ہے، اور اس وجہ سے میں محنت کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عام شہر میں اتنی اچھی جابز نہیں ہیں لیڈیز کے لیے کہ وہ کریں۔ میں نے کی ہے، میں نے بہت ٹائم جاب کی ہے، اپنے بچوں کے لیے ہمت کی ہے کافی، اور میری سوچ یہ ہے کہ کب تک آخر میں رولوں گی، باہر کی جابز کروں گی۔ جن بچوں کے لیے ہم باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، اگر ہم ان بچوں کو ٹائم ہی نہ دے سکیں تو ہماری ایسی جاب کا کیا فائدہ۔ تو میری سوچ بس یہی ہے کہ میں جو ہے گھر رہ کر کوئی کام کروں اور اپنا گھر بیٹھے کچھ کماؤں اور اپنے بچوں کو بھی ٹائم دوں، اپنے گھر کو بھی ٹائم دوں۔ میرا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے، اور در در کے دھکے کھا چکی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے رینٹ کا مکان ہو اور ایک جگہ پہ بندہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا اس مکان میں، کبھی کوئی ایشو، کبھی کوئی ایشو، کبھی مکان مالک نے بولا کہ بھئی ہم نے کسی اور کو اٹھانا ہے تو آپ اٹھ جائیں، کبھی کرایہ بندہ ٹائم پہ نہیں بھر سکتا۔ اپنا ذاتی گھر، میں کہتی ہوں جھوپڑی ہونا تو وہی بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ میرے بہن بھائی ایگری کریں گے جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور وہ بھی کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اپنا ذاتی گھر بنا سکیں، چاہے وہ جھوپڑی جتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنا ذاتی گھر اپنا ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے نا خوش رکھے اپنے گھروں میں، جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ہے اللہ پاک ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، اور جو کسی بھی پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میری یہی دعا ہے، کیونکہ جو میرے ساتھ گزر رہی ہے تو میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے سے بھی زیادہ کوئی پریشان حال ہو، کوئی مجھ سے بھی زیادہ ٹف ٹائم گزار رہی ہوں میری بہنیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ یہاں پر جی میری بیٹی بہت زیادہ مجھے کہہ رہی تھی کافی ٹائم سے کہ مما مجھے میکرونیز بنا کے دیں، مجھے میکرونیز بنا کے دیں، چکن والے میکرونی بنا کے دیں۔ بیچ میں نے بنائے تھے لیکن چکن نہیں تھا تو ایسے میں نے بنا کے اس کو کھلائے، اور کل پھر میں نے وہ دکھ سکھ کے لیے کہتے ہیں کہ نا کچھ جمع پونچی کی ہوئی تھی 1000-1500، تو وہاں سے پھر میں نے پیسے نکلوائے، اور میں نے چکن تو اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ بندہ افورڈ، جو عام بندہ ہے نا بڑا مشکل سے افورڈ کر سکتا ہے، تو پھر میں گئی ہوں وہاں سے، میں نے سلنڈر بھی بھروانا تھا، سلنڈر بھروایا ساتھ میں، پھر میں نے جو ہے نا جو کلیجی ہے نا چکن کی وہ میں نے لیے۔ وہ کہتے ہیں کھانی تو نہیں چاہیے لیکن بس ایک بچے کی جو ہے نا فرمائش میں نے پوری کرنی تھی، میری بیٹی کب سے کہہ رہی تھی مجھے، تو پھر میں یہ 100 روپیز کی لائی، اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، گھر مسالہ وغیرہ پڑا ہوا تھا، مسالہ ٹماٹر وغیرہ لیے میں نے، اور پھر میں یہاں میکرونی بنا رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ ماں باپ کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرے، بس میں بھی اس لیے اپنے حالات بہتر کرنا چاہتی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں، صرف اور صرف یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہو سکتے ہے، اور اللہ نے مجھے چاہا تو کامیابی مجھے ضرور مل سکتی ہے، اور میں اپنے بچوں کے جو ہے نا خواب پورے کر سکتی ہوں، اپنے خواب پورے کر سکتی ہوں، اور اس لیے مجھے آپ لوگوں کی سخت سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میرے سپورٹ کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور چینل میرے پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور جن بہن بھائیوں نے مجھے سبسکرائب کیا، مجھے جو ہے نا سپورٹ کی، ان کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے نا سبسکرائب تو کر لیا ہے لیکن بیل نوٹیفیکیشن آپ نے آن نہیں کیا تو کائنڈلی بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں، تاکہ میری ویڈیو آئے تو آپ فوراً واچ کر سکیں اور میری ویڈیو کو آگے ریچ ملے اور لوگوں تک پہنچے، تو یہی میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔
ایک میری بہن کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ کے بچے کہاں ہیں؟ آپ کہتی ہیں آپ کے 3 بچے ہیں، اور جو ہے نا ایک آپ کے ساتھ نظر آتی ہے آپ کی بیٹی، اور باقی بچے کہاں ہیں؟ تو ڈیئر بس دعا کریں ایسے دن کوئی کسی کو نہ دیکھنے پڑیں جو میں دیکھ رہی ہوں، اور بڑا ٹف ٹائم میں نے گزارا ہے، اور اب میرے بچے بھی مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، 2 بچے میرے ساتھ نہیں ہیں۔ دعا کریں کہ جلد از جلد وہ مجھے ملیں، اور بس میں جلد ان کو دیکھ سکوں، جلد ان کو مل سکوں۔ بس میں ہمیشہ جو ہے نا اپنے دل پر جاتی رہی ہوں، اپنی سوچ پر، کہ شاید میں اندر سے جیسے ہوں اور باقی بھی سب میرے ساتھ ایسے ہوں گے، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس طرح میرے بچے مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ جن بچوں کے لیے میں نے رات دن ایک کی، اتنی محنت کی، ان کو پالنے والی ذات تو میری اللہ کی ہے، لیکن ایک جو ہے نا ماں بہت کچھ کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور وہ میں نے سب کیا اپنے بچوں کے لیے، لیکن 2 بچے میرے ساتھ ابھی نہیں ہیں، ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میری بیٹی ہے۔ اللہ جلد از جلد مجھے ملائے، جس طرح آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو میں مجھے بہت ساری دعائیں دیں، اس طرح یہ بھی دعا کی اپیل ہے کہ میرے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں سے مجھے جلد از جلد ملائے۔ بس دن رات تڑپتی ہوں میں اپنے بچوں کے لیے، ایک میری بیٹی ہے میرے پاس اور 2 میرے پاس نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد مجھے ان سے ملائے۔ بہت تڑپتی ہوں ان کے لیے دن رات۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا وہی سمجھ سکتی ہے کہ ایک بچوں کی جدائی کیا ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر ہی بچہ اس سے جدا ہو نا اپنی ماں سے، کہیں جا رہا ہو اور پھر کہیں گیا ہوا ہو، اور ماں کے دل پر وہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بچہ وہاں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرے بچے نے کوئی کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا،